حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان۔ اٹھو بلال، آج اذان چھپ کر نہیں، کعبہ کی چھت پر جا کر تو پتہ چلے عمر اسلام قبول کر چکے ہیں۔ یہ شان ہے میرے عمر کی۔ شان ابوبکر صدیق و عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک جنتی آ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس ایک جنتی آ رہا ہے۔ پس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ پھر فرمایا، تمہارے پاس ایک جنتی آ رہا ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ غصے کے وقت انسان کے اخلاق کا صحیح پتہ چلتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر آپ صحیح ہیں تو کچھ بھی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، بس صحیح بنے رہیں، وقت خود گواہی دے گا۔ تقاضا ہے کہ پھر دنیا میں شان حق ہویدا ہو۔ عرب کے ریگزاروں سے کوئی فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہو۔ بڑا چرچا ہے پھر سے جہاں میں کفر و باطل کا، کوئی فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اٹھے تو حق کا بول بالا ہو۔ مجھے اس دن سے خوف آتا ہے جب کفار اپنے باطل پر ہونے میں فخر محسوس کرنے لگیں اور مسلمان اپنے ایمان پر شرم محسوس کرنے لگیں۔ جو کوئی عشاء کی نماز پڑھے بغیر سوئے، خدا کرے اسے سونا نصیب نہ ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جو ریاست مجرموں پر رحم کرتی ہے، وہاں کے بے گناہ لوگ بڑی بے رحمی سے مرتے ہیں۔ اچھی بات کے علاوہ اپنی زبان کو روکے رکھو، اس طرح تم شیطان پر غالب آ جاؤ گے۔ ہر شے کا ایک حسن ہوتا ہے اور نیکی کا حسن یہ ہے کہ فوراً کی جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بڑھاپے سے پہلے جوانی اور موت سے پہلے بڑھاپے کو غنیمت جان۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو آدمی اپنے آپ کو عالم کہے وہ جاہل ہے، اور جو اپنے آپ کو جنتی بتائے وہ جہنمی ہے۔ جس نے رب کے لیے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے، کیونکہ علم کی پہچان عاجزی ہے اور جاہل کی پہچان تکبر ہے۔ کم کھانے میں صحت ہے، کم بولنے میں سمجھداری ہے اور کم سونا عبادت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شان سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن خطاب، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب شیطان تمہیں کسی راستے پر چلتے ہوئے دیکھتا ہے تو تمہارے راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ تم سے پہلی امتوں میں کچھ صاحب الہام ہوا کرتے تھے، اگر میری امت میں کوئی صاحب الہام ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایمان اس کا نام ہے کہ خدا واحد کو دل سے پائے اور زبان سے اقرار کرے، حکم شریعت پر عمل کرے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 6 نصیحتیں۔ 1، جو آدمی زیادہ ہنستا ہے اس کا رعب کم ہو جاتا ہے۔ 2، جو مذاق زیادہ کرتا ہے لوگ اس کو ہلکا اور بے حیثیت سمجھتے ہیں۔ 3، جو باتیں زیادہ کرتا ہے اس کی لغزشیں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ 4، جس کی لغزشیں زیادہ ہو جاتی ہیں اس کی حیا کم ہو جاتی ہے۔ 5، جس کی حیا کم ہو جاتی ہے اس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے۔ 6، جس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ ایک عورت رات کے وقت اکیلی جا رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیس بدل کر پوچھا کہ رات کے وقت اکیلی جا رہی ہو، آپ کو ڈر نہیں لگ رہا کیا؟ عورت کہنے لگی، یا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے یا آپ خود ہو، ورنہ عمر کے ہوتے ہوئے کسی میں اتنی جرأت نہیں کہ وہ راہ چلتی عورت سے سوال کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ وہ آدمی دنیا کا حکمران تھا لیکن درخت کے سائے میں اینٹ رکھ کر سو جایا کرتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لاکھوں سلام۔ جس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ جب کوئی شخص مجھ سے سوال کرتا ہے تو مجھ کو اس کی عقل کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ حضرت
ابو بکر صدیق کا فرمان، جس پر نصیحت اثر نہ کرے وہ سمجھ لے کہ اس کا دل ایمان سے خالی ہے۔ سب سے بڑا روگ، کیا کہیں گے لوگ؟ اے صاحب نظر، اپنے طور پر کر نظر، بدن میں اپنے کر پیدا پھر سے روح عمر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب کبھی کسی شخص پر ظلم کرنے کا سوچو تو یہ خیال رکھنا کہ اللہ کو تم پر کتنی قدرت حاصل ہے۔ یاد رکھو جو آفت تم لوگوں پر مسلط کرو گے وہ ان پر ایک نہ ایک دن ٹل جائے گی، لیکن جو آفت تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دی جائے گی وہ نہیں ٹلے گی۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ ظالموں سے مظلوموں کا حق لے کے رہے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو عیب سے واقف کرے وہ دوست ہے، اور جو منہ پر تعریف کرے گویا ذبح کرنا ہے۔ کاش فاروق اعظم کا یہ قول ہمارے حکمرانوں کو بھی یاد آ جائے۔ جو ریاست مجرموں پر رحم کرتی ہے وہاں کے بے گناہ لوگ بڑی بے رحمی سے مرتے ہیں۔